تمام دوست احباب سے السلام علیکم، کیسا جائے؟ میں آج اپنے دوستوں سے اور اپنے بھائیوں سے ایک جو سچی کہانی جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی اور مسلمان کی اور ہندو کی اور جو مسیح برادری ہے ہماری ان کی، یہ ان کی ہڈ بیتی ہوئی ایک کہانی ہے جس میں مجھے تو کافی سارا سبق ملا ہے، شاید آپ دوستوں کو بھی ملے۔ وہ جو ہمارا مسلمان بھائی ہے نا، اس نے اپنا ایک گھر بنایا تھا، بہت محنت سے اس نے ایک ایک اینٹ لگائی اس پہ، اور ہر اینٹ لگاتے ہوئے اس نے اللہ اکبر کا ذکر کیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ایک اینٹ کی بنیاد رکھی۔ پورا گھر تعمیر ہو گیا، اس کی خواہشات بھی اس کے ساتھ تھی، اس کا جنون بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس کے پاس صرف اس کی زندگی کا اثاثہ صرف یہی تھا کہ ایک اس کے پاس جا نماز تھی، ایک قرآن پاک تھا، اور ایک وہ گھر تھا۔ تو غالباً یہ انڈیا کے کسی گاؤں کے کہانی ہے، تو اس میں اس کو کسی وجہ سے وہ گھر چھوڑنا پڑا، اور اس نے سوچا کہ چلو میں نے تو چھوڑ ہی دینا ہے گھر، تو کسی ایسے بندے کو میں اپنا گھر دیتا ہوں جو جس کے تقدس کو پامال نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اس میں نے اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لگایا، دنیاوی باتیں کر کے میں نے اس کو نہیں کرنی، اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک ہے میرے پاس پڑا ہوا، چلو وہ جو یہاں ذمہ داری لے گا وہ اس قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گا، اور ساتھ میں جا نماز پر نماز بھی پڑھے گا، اور ثواب مجھے بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ تو اس نے سوچا کہ میں کسی ہمسائے کو دے دیتا ہوں، وہ گھر سے نکلا، ایک ہمسایا تھا اس کے ساتھ، اس کے گھر گیا، تو جب اس نے دیکھا تو وہ اس کا ہمسایا جو ہے نا وہ بت کی پوجا کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بت کی پوجا کرنے والا ہے، یہ اللہ کی ذات پر تو اس کا شاید ایمان نہ ہو، یا یہ اس طرح اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ تو وہ بہت پریشان ہوا کہ پہلا حق تو ہمسائے کا تھا، لیکن وہ ہمسایا اس کے قابل نہیں نکلا۔ پھر وہ دوسرے ہمسائے کے پاس گیا، وہ جیسس کی پوجا کر رہا تھا، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، اور وہ کینڈل جلا رہا تھا، وہ مطلب اپنی ایک عبادت میں مگن تھا۔ تو وہ جب اس کے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں، تو اللہ کی ذات نے یہ جو مذہب ہے، مسلک ہیں، ان سے تو منع فرمایا ہے، تو اگر میں ان کو یہ اپنا گھر دے دیتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ وہاں پہ بے حرمتی کرے اور اس کی سزا مجھے بھی ملے، اور اس کو تو ملنی ہے تو بعد میں مجھے بھی ملے۔ تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، گھر نہ وہ گھر بیٹھ گیا، اسے کوئی ایسا انسان نہیں ملا جس کو وہ اپنی امانتیں دے سکے۔ تو تھک ہار کر وہ اپنے گھر بیٹھا، اچانک سے نہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی، تو اس نے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا کہ ان کا دور کا رشتہ دار اس سے ملنے آیا۔ تو اس نے اس سے بات شیئر کی، گھر بیٹھے پانی شانی پیا، اس کے بعد اس نے اسے بات شیئر کی کہ میں اپنا گھر کسی کو نہ دینا چاہ رہا ہوں جو اس کی حفاظت کرے، تو میں نے تو ایسے ہی اینٹ لگائی ہے اس پہ، تو یہ مسئلہ بھی ہے، جا نماز بھی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی میں ہر روز کرتا ہوں، تو میں تو اور بھی لے لوں گا، لیکن اس گھر کی جو چار دیواری کے اندر جو بھی مقدس چیزیں ہیں نا ان کی حفاظت کے لیے میں کسی کو رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کو گھر ہی اپنا دے دوں۔ تو وہ اس کا دوست رشتہ دار جو تھا نا وہ بھی گھر کی تلاش میں وہاں پہنچا، اس نے کسی سے سنا، وہ گھر کی تلاش میں وہاں پہنچا، وہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے اس نے آنکھیں بند کر کے نا اس کو اپنا گھر بھی، جا نماز بھی،
اور قرآن پاک بھی، اور جو وہاں پہ اور حدیث وغیرہ کی کتاب وغیرہ تھی وہ سب اسے دے دی۔ تو ادھر کیا ہے ہاں، تو وہ مختصر بات یہ ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر کے وہ اپنا گھر بھی اور سارا جو مقدس چیزیں تھیں وہ اس بندے کے نام کر دی۔ تو ایک اللہ کے نبی نے قرآن پاک کا حفاظت کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے اور جو بھی سنت ہے ہمارے لیے، وہ اللہ کے نبی نے اور اللہ پاک کی ذات نے جو ہمیں دی ہے، وہ سب سے بہتر تو وہی دے سکتا ہے نا ہمیں، جو پیدا ہوتا ہی مسلمان ہو اور جو سب سے زیادہ دین کا علم رکھتا ہو، پختہ ایمان ہو، وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ جو انسان 40 سال بعد 40 سال بعد اسلام قبول کرے یا 100 سال بعد اسلام قبول کرے، اللہ اور اللہ کے نبی اپنی یہ مانتے، یا جیسے دیکھیں دین بھی ایک اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ نے ان کے حوالے کیسے کر دیا جنہوں نے 100 سال، 80 سال، 40 سال، 50 سال یا 10 سال بتوں کی پوجا کی ہے۔ تو اللہ نے بھی، اگر آپ خود سوچیں سمجھیں کہ اگر اللہ نے ایسی کوئی چیز کسی انسان کی سپرد میں دینی ہو تو وہ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، یہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، خواہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، کیا اس نے کبھی ساری زندگی جھوٹ تو نہیں بولا، کیا اس نے ساری زندگی کبھی فراڈ تو نہیں کیا کس کے ساتھ، یا اس نے کبھی ساری زندگی دیکھیں جیسے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو معصوم، پاک اور طاہر ہے، انہوں نے بھی اگر اپنی کوئی چیز کسی کے سپرد کرنی ہے نا تو انہوں نے اس کی سب مطلب بیک گراؤنڈ دیکھا ہے کہ یہ انسان تھا پہلے کیسی زندگی گزارتا تھا۔ اگر وہ امانت دیں گے تو اس کو دیں گے جو شروع سے مسلمان ہو، جو پختہ ایمان ہو، جس کی نسل میں ایمان کی جھلک ہو، اس کو وہ اپنا سبھی جو ہے دین کا قلم اور جو دین کی سمجھ ہے وہ اسی کو عطا کریں گے۔ لہٰذا یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اس میں کہ وہ انسان جو ایک مسلمان ہے وہ ایک ہندو کو اپنا گھر نہیں دے رہا، ایک جس چیز کی پوجا کرنے والے کو اپنا گھر نہیں دے رہا، کیونکہ اس میں اللہ کی ذات کا ذکر تھا۔ تو اللہ کی ذات نے اپنا دین اور اپنے جو دین کے احکامات تھے وہ ایک غیر مسلم کے حوالے، جو 50 سال یا 100 سال پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے اپنی ساری امانتیں ان کے حوالے کر دی، اپنی ساری سنتیں، اپنے سارے فرض ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو پھر چلایا۔ تو ناظرین آپ بھی رائے دیجیے گا اپنی ضرور، اس میں بہت سارا لمحہ فکریہ ہے جو میری نظر میں آیا، لہٰذا میں ویڈیو تو لمبی نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے میں نے چھوٹی سی مختصر سی بنائی، اس لیے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ۔